مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کا کرم اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کی مہلت عطا کی ہے. نیکی کا لمحہ مل جانا یہ بھی ایک اللہ کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ کائنات میں پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا ہے. اس لیے اگر توفیق کے نیکی مل جائے تو شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت دے دی ہے. ورنہ کتنے بڑے بڑے ہیں جو دنیا میں بڑا نام رکھتے ہیں لیکن وہ اپنے دربار کے قریب بھی نہیں آنے دیتا ہے. یہ خاص کرم ہے اس کا کہ وہ ہمیں مہلت بھی دیتا ہے، اور پھر خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اسی کا ذکر کرنے کی توفیق بھی عطا کر رہا ہے. اسی کے گھر میں ہیں، اللہ کے کعبہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کا گھر ہے، اور اسی کے گھر میں اسی کا ذکر ہو رہا ہے. تو کتنا خوش ہوگا آج پروردگار، کتنی رحمتیں ہوں گی جو یقیناً ایمان ہے کہ ہمیں حاصل ہو رہی ہیں. تو اس پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمیں اپنے حضور وقت گزارنے کی مہلت دے رہا ہے. قرآن مجید نے بہت سی، بلکہ 2-3 جگہ پر اس کو دہرایا ہے، اس بات کو کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. یہ آیت قرآن مجید نے 2-1 مرتبہ دہرائی ہے، انسان کو خبردار کیا ہے کہ کوشش کر کے دیکھ لو، گنو میری نعمتوں کو. تم گنتے ہو، پیسے گنتے ہو، دولت گنتے ہو، جائیدادیں گنتے ہو، اپنے بڑے فضائل گنتے ہو، اپنے بڑے کرامات گنتے ہو، اپنے ماننے والوں کی تعداد گنتے ہو، لقمے گنتے ہو لوگوں کے. لیکن قرآن کہتا ہے میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے. ہر چیز شمار میں آ سکتی ہے، ہر چیز کی حد ہے، گنا جا سکتا ہے، لیکن جس چیز کی نسبت میرے پروردگار سے ہو جائے وہ لامحدود ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ لامحدود ہے، وہ کسی دائرے میں نہیں آتا، وہ سما نہیں سکتا. واسع کرسیہ السماوات والارض. قرآن کہتا ہے اس کا اقتدار، اس کی کرسی زمین و آسمان پر حاوی گھیرے ہوئے ہے. وہ لامحدود رب جب انسان پر نعمتیں کرتا ہے تو وہ پھر چیلنج بھی کر رہا ہے، ارے گنو میری نعمتوں کو. بڑے بنتے ہو، بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہو، آؤ میری نعمتوں کو گنو. تم لوگوں پر اپنے فضل گنواتے ہو، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ بڑے گنواتے ہو. میرے کارنامے اتنے ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، میری جماعت میں اتنے لوگ ہیں، میرے ماننے والے اتنے ہو گئے. فرمایا گنتے چلے جاتے ہو. اگر عقل، شعور اور ذہن رکھتے ہو تو آؤ میری نعمتوں کو گن کر دکھاؤ. لیکن رب العالمین کا انداز یہ نہیں کہ گنو، فرمایا لا تحصوها، تم گن نہیں سکتے. فیصلہ ساتھ ہی کر دیا، تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اب نعمتیں کیا ہیں؟ یہ ہمارا پورا وجود اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اور اس ڈھانچے کے اوپر جو اس نے چیزیں لگا دی ہیں، کیا وہ نعمت ہیں یا نہیں؟ یہ آنکھ نعمت ہے، یہ کان نعمت ہے، یہ زبان نعمت ہے، یہ ہاتھ اور ہاتھوں کی 5 انگلیاں نعمت ہیں.
جس شخص کے پاس یہ قوتیں موجود ہیں اسے اس کی قدر نہیں ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ہمیں احساس نہیں کہ آنکھ کی طاقت کتنی ہے، کتنی بڑی دولت ہم نے اپنے اندر سمائی ہوئی ہے۔ وہ واقعہ تو موجود ہے نا کہ بزرگ کے پاس شخص آیا کہ حضور مارے گئے، لٹ گئے، کچھ نہیں ہے، جو ہمارا حال ہے ایز اے قوم، کوئی بھی شخص شکر کرنے کو تیار نہیں، جس کو بھی دیکھ لے رونا رو رہا ہے، جدھر بھی چلے جائیں مارے گئے، کچھ نہیں ہے۔ وہ روتا ہوا آیا مرشد پیر صاحب کے پاس کہ حضور مارے گئے، کچھ نہیں ہے، کہا کچھ بھی نہیں، اس نے جی کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی دیر چپ رہے، کہا اچھا 2 دن بعد آنا۔ وہ 2 دن کے بعد گیا کہ حضرت صاحب پتہ نہیں کیا دم کریں گے کہ دولت آ جائے گی، تعویذ دیں گے، کیا ہوگا، جو ہمارے چلتا ہے مروجہ رواج ہے۔ وہ بڑی خوشی خوشی گیا کہ آج تو انہوں نے کرامت کرنی ہے اور مجھے ڈیروں اشرفیاں مل جانی ہیں۔ وہ گیا حضور میں آ گیا ہوں، اس کا اچھا آ گیا، بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر بیٹھا تو باتیں ادھر کی دوسروں سے کی، پھر اسے بلایا اور اسے کہا کہ فلاں بستی میں دوسرے محلے میں گاؤں میں ایک شخص ہے، اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی ہے، تو اس نے کہا ہے کہ مجھے کوئی آنکھ اگر دے دے تو میں اسے 2 لاکھ روپیہ دوں گا، تم ایسے کرو یہ آنکھ اسے دے دو، 2 لاکھ لے لو۔ وہ کہنے لگا حضرت صاحب کیا کرتے ہیں، یہ آنکھ 2 لاکھ میں دینے والی ہے، یہ اتنی قیمتی چیز یہ پیسوں میں بیچی جا سکتی ہے؟ چپ ہو گئے، کہا اچھا دوبارہ آنا، 2 دن بعد آنا۔ چلا گیا، پھر 2 دن کے بعد آیا تو آپ نے کہا فلاں گاؤں میں ایک شخص تھا، اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے، وہ کہتا مجھے ہاتھ دے دو میں 10 لاکھ دیتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت یہ دیا جا سکتا ہے، اس کی قیمت لگ سکتی ہے کوئی؟ 3-4 مرتبہ ایسے ہی ہوا، وہ کبھی پاؤں کا کہا کبھی ہاتھ کا، 3-4 مرتبہ ہوا، اس نے انکار کر دیا۔ تو وہ بزرگ پھر بولے، انہوں نے کہا ارے عقل کے اندھے، رب کا شکر کیوں نہیں کرتا، کتنی لاکھوں کی چیزیں تو تمہارے وجود پر لگی ہوئی ہیں، ارے ایک ایک نعمت تمہاری جو اللہ نے دی ہے، ساری زندگی کا حاصل بھی مل جائے تم اس کا بدل نہیں لے سکتے، پھر بھی نہ شکرے بنتے پھر رہے ہو، پھر بھی اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ تو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ہمیں، وجود کے باہر دیکھ لیں آپ، کیا کچھ نہیں دیا اس نے ہمارے لیے۔ اس نے سردی گرمی کا انتظام کیا، جسم کے مطابق خوراک دی، لباس دیا، ہر چیز، ہر وہ نعمت جو انسانی ضرورت ہو سکتی ہے پروردگار نے اس کو عطا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا تو قرآن مجید نے وہاں ایک جملہ بولا، اللہ تعالیٰ نے کہا زمین پر چلے جاؤ، اور زمین پر کیا ہوگا، فیہا مستقر و متاع الی حین، زمین پر اتر جاؤ، یہاں زمین پر تمہارے رہنے کی جگہ بھی ہے، قرارگاہ بھی ہے، اور ایک مدت تک تمہاری زندگی کے اختتام تک جو جو تمہیں ضرورت ہوگی وہ ہم نے زمین میں رکھ دیا۔ یہ وعدہ حضرت آدم کو زمین پر اتارتے ہوئے رب نے پہلے اعلان کیا کہ آدم علیہ السلام ابھی آپ جنت میں ہو، ابھی دنیا میں نہیں آئے، بھیج رہا ہوں، لیکن جو جو تمہاری ضرورت ہے وہ میں نے پہلے رکھ دی ہوئی ہے۔ کتنا منعم ہے وہ، کتنی نعمتیں دینے والا ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ نعمت تمہیں دیتا ہوں تو اس نعمت میں جو ملتی ہے ختم بھی ہو جاتی ہے، پیسہ ختم ہو جاتا ہے، صحت مٹ جاتی ہے، انسان کی عزتیں خاک میں مل جاتی ہیں، لیکن رب العالمین نے ایک وعدہ کیا انسان سے، اور یہ آپ اور میرا ایمان ہے کہ رب اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یقین ہے نا ہمارا۔ سارے جھوٹ بول سکتے ہیں، میرا پروردگار جو کہتا ہوتا وہی ہے۔ اس نے ایک وعدہ کیا ہے، کیا ہے وعدہ؟ اس نے کہا لوگوں نعمتیں برقرار رکھنا چاہتے ہو، نعمتوں کو دوام دینا چاہتے ہو، جو چیز ملی ہے اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو، تو ایک کام تم کر لو، مستقل رہنے کا وعدہ میں کرتا ہوں۔ کیا ہے وعدہ وہ؟ قرآن کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تمہارے رب نے یہ حکم دے دیا، یہ فیصلہ کر دیا، کیا فیصلہ کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، جب تم میرا شکر کرو گے، میری نعمت پر شکر کرو گے، جو بھی نعمت ملی ہے اس پر میرا شکر کرو گے، تو قرآن کا وعدہ کیا ہے؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور حضرات گرامی قرآن پڑھیے، قرآن کا انداز رب العالمین کو تاکید کرنے کی، اپنی بات میں زور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم جیسے ہیں جو دوسرے کو اپنی بات منوانے کے لیے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں سچی کہہ رہا ہوں۔
پروردگار عالم کو تو ضرورت نہیں تھی، وہ سادہ جملہ بھی کہہ دے تو وہ کائنات کے ہر شخص کے لیے محترم ہے، لیکن پھر بھی وہ رب العالمین کہتا ہے اے انسان تم میری نعمت پر شکر کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو پھر یقین کر لو اس نعمت میں اضافہ کر دوں۔ شکر تم نے کرنا ہے، اضافے کا وعدہ رب نے کیا ہے۔ جس بھی نعمت پر انسان شکر کرے گا رب کا وعدہ ہے کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یقیناً میں اس میں اضافہ کر دوں گا، بڑھا دوں گا اسے۔ اب یہ آسان کام نہیں ہے، سوچئے تو صحیح، پروردگار عالم نے کتنا آسان کر دیا کہ لوگوں نعمت جو میں تو، اور رب العالمین کی طرف سے جو بھی انسان کو ملتا ہے وہ نعمت ہے، تو کہنے کا مقصد جو بھی تمہیں لقمہ اٹھا کر منہ میں اگر لے جا رہے ہو تو شکر ادا کرو، جو لقمہ تمہارے اندر چلا گیا اس کا شکر ادا کرو، تمہارے رزق میں اضافہ کر دوں گا۔ وعدہ کس کا ہے؟ رب العالمین کا، کسی حکمران کا نہیں ہے، کسی سیاستدان کا نہیں، کسی ولی شیخ مرید کا نہیں، یہ اس کا وعدہ ہے جس نے ساری کائنات پیدا کی۔ وہ کہہ رہا ہے شکر تم نعمت پر کرو، اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ لیکن ساتھ ہی اس نے تنبیہ بھی کی ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر نعمت پر انکار کیا، نہ مانے میری نعمت کو، اپنے زور بازو کی طرف منسوب کر دیا، میں نے سارا دن دکان پر لگایا اس لیے اتنی دولت کمائی ہے، میں نے سارا دن کھیتوں میں کام کیا اس لیے یہ رزق آیا ہے۔ اگر اللہ کی طرف نعمت کو منسوب نہیں کرو گے، اپنی طرف کرو گے، اللہ کی نعمت کا انکار کرو گے، تو قرآن کہتا ہے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو انسان سن لے یقیناً میرا عذاب بہت شدید ہے، پھر میری پکڑ بہت شدید ہے۔ نعمت کو میری طرف لوٹا دو گے، منسوب کر دو گے، ارے لقمہ تم کھاتے ہو، محنت تم نے کی، کما کر تم لائے، اٹھا کر منہ میں ڈالا اور اللہ کا شکر ادا کیا، رب العالمین کہتا ہے کہ تو نے اس کو میری طرف منسوب کر دیا، اب اس میں برکتیں ڈال دیتا ہوں، اب اس میں برکتیں ڈال دیتا ہوں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اضافے کر دوں گا۔ لیکن تم کتنی بھی دولت کے انبار پر بیٹھ جاؤ، اگر شکر نہیں کرو گے تو تم ترستے رہو گے، لقمہ اٹھا کر خود منہ میں نہیں رکھ سکو گے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے، کوئی آئے، کوئی ملازم آئے، کوئی گھر والا آئے تو یہ لقمہ، یہ پانی کا گھونٹ میرے گلے میں ڈالے، اور پتہ کر لیں تو جناب یہ لاکھوں پتی ہیں، یہ کروڑ پتی ہے، یہ ارب پتی ہے، اس کی فلاں فیکٹریاں ہیں، لیکن رب العالمین کہتا ہے شکر نہ کرو گے تو پھر پکڑ میری بہت شدید ہے۔ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نعمتیں ملنے پر شکر کرنے والا انسان کامیاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ نے فرمایا جب بھی انسان صبح بیدار ہوتا ہے، جب بھی ہر شخص صبح بیدار ہوتا ہے، 2 شکر اس پر واجب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہر شخص سنیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی شخص صبح کرتا ہے، بیدار ہوتا ہے، 2 شکر واجب ہو جاتے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک شکر تو اس بات پر کہ نیند کے بعد جو آدھی موت ہے تمہیں دوبارہ زندگی دے دی، ورنہ کتنے ہیں جو رات بستر پر جاتے ہیں صبح اٹھ نہیں سکتے، کہتے ہیں جی سویا تھا اٹھا ہی نہیں ہے، رات ہی کچھ ہو گیا ہے۔ فرمایا نیند کے بعد دوبارہ بیدار ہوئے ہو تو شکر ادا کرو، واجب ہے، لازمی ہے۔ اور فرمایا دوسرا اس بات پر شکر ادا کرو کہ تمہارے سارے حواہات کام کر رہا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، زبان چل رہی ہے، پاؤں اٹھ رہے ہیں، تمہارے حواس سارے کام کر رہے ہیں۔ فرمایا دوسرا شکر اس پر ادا کرو۔ ہر روز ہر شخص پر میرے سرکار نے کہا 2 شکر واجب ہوتے ہیں جب وہ صبح بیدار ہوتا ہے۔ اس لیے تو فجر کی 2 رکعتیں رکھی ہیں، فجر کی 2 رکعتیں ہی ہیں نا، یہی تو شکرانہ ہے۔ اس سے بڑھ کر شکرانہ کیا ہو سکتا ہے کہ آؤ رب کے حضور سر سجدے میں رکھ دو کہ مالک تو نے مجھے سانس بھی دوبارہ دی ہے، میرے حواس بھی دوبارہ دیے ہیں، جو کچھ بھی دیا ہے مالک تیرے حضور سر سجدے میں رکھ کر اس بات کا اعلان کر رہا ہوں سبحان ربی جل اعلیٰ، بڑا کوئی اور نہیں، اعلیٰ تو ہی ہے، سب سے اعلیٰ تو ہے، سب سے بڑا تو ہے۔ تو قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ میں نے یہ آیت ایک خاص نعمت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانی، اس کے لیے تلاوت کی تھی۔ نعمتیں تو شمار ہی نہیں ہو سکتی،
خود قرآن کہتا ہے اتنی نعمتیں تم گن نہیں سکتے، لیکن ایک نعمت جس کا آج تذکرہ کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، اور وہ ہے آزادی کی نعمت۔ آج 14 اگست ہے، یوم آزادی منا رہے ہیں۔ ایک آزاد وطن میں، آزاد سرزمین پر اپنی مرضی سے ہم اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں، یہی آزادی ہے نا؟ جس کا دل چاہا اٹھ کر بازار چلا گیا، جس کا دل چاہا دکان پہ بیٹھ گیا، جس کا دل چاہا وہ مسجد میں آ گیا، جس کا دل چاہا وہ سو گیا، جس کا دل چاہا وہ کتاب کھول کے پڑھ لے، جس کا دل چاہے وہ جس مرضی مسجد میں چلا جائے۔ یہ آزادی حاصل ہے یا نہیں ہے؟ اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ اس آزادی کی نعمت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اگر نہیں یقین تو کشمیر کے ان مظلوم مسلمانوں سے پوچھ لو، پوچھو ذرا ان سے جو 1 سال سے اپنے گھر، ان کے بھی ہیں بچے، ان کے بھی ہیں کاروبار، ان کے بھی تھے دکانیں، ان کی بھی تھیں رشتہ داریاں، ان کی بھی تھیں حواس وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن قید و بند کی صحبت میں مبتلا ہیں، باہر نہیں نکل سکتے، پابند سلاسل ہیں، آزادی نہیں ہے، نماز کی آزادی نہیں، جمعے کی آزادی نہیں، عید کی آزادی نہیں، اللہ اکبر کی صدا لگانے کی آزادی نہیں، اپنے رشتہ دار کے گھر میں جانے کی آزادی نہیں۔ ارے ان ماؤں کو، ان بچوں کو دیکھو جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بزرگوں کو تڑپتا ہوا دنیا سے جاتا دیکھ رہے ہیں کہ دوا لانے کے لیے باہر نہیں جا سکتے۔ آزادی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں یہ نعمت اللہ نے دی ہے، تو اس پر ہمیں کرنا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، یقین کر لو اس آزادی کی نعمت کو میں تا قیامت برقرار رکھوں، اس میں اضافے کر دوں گا تمہیں۔ ایسی آزادیاں، حضرات گرامی، کیا فکر و اظہار کی آزادی نہیں ہے؟ جو چاہے آپ گفتگو کر سکتے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ جس طرح کا چاہیں مسلک اختیار کر سکتے ہیں، کوئی جبر نہیں ہے۔ آپ جون سا چاہیں کاروبار کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ آزادی نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن یہ آزادی کیا ایسے مل گئی ہے؟ آج ہمیں پیچھے لوٹنا ہے۔ کیا یہ آزادی جو اس آزاد فضا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آزادی آسانی سے مل گئی ہے؟ ارے پوچھو ان لاکھوں کروڑوں انسانوں کو جنہوں نے اپنا خون اس وطن کی آزادی کے لیے دیا ہے، ان شہیدوں کے خون کے ایک قطرہ آج ہمیں پکار رہا ہے۔ ارے اس وطن کی حرمت کا خیال کرو، ارے اس آزادی کی نعمت کی قدر کرو۔ دیکھو ہم نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے تو تم آج آزاد بیٹھے ہوئے ہو۔ اگر وہ لاکھوں انسان اگر اپنے خون کی بازی نہ لگاتے تو کیا ہمیں آزادی مل جاتی؟ اگر وہ بھی ہماری طرح بیٹھ جاتے گھروں میں کہ فلاں کر لے گا، کیا آزادی مل جاتی؟ ارے ان ماؤں کی عظمتوں کو سلام کرو جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے، لیکن اس وطن کی خاطر سب کچھ گوارا کیا۔ ان بیٹیوں کو سلام کرو جنہوں نے اپنی عصمتیں لٹائی کہ ایک پاک سرزمین مل جائے گی جہاں آنے والی مسلمان بچی کی عزت محفوظ رہے گی۔ آج ان کا ایک ایک بچی، ایک ایک ماں آج پکار رہی ہے فضاؤں میں کہ مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں؟ اس آزادی کی سرزمین پر، اس پاک سرزمین پر کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان سرزمین پر، پاک سرزمین پر ایک مسلمان عورت باہر نکلتے ہوئے ڈرتی ہے؟ ارے وہاں تو ہندو اس کی جان، اس کی حیا کے، اس کی عصمت کے دشمن تھے۔ ارے تم تو کلمہ گو ہو، تم تو نبی کا نام لیتے ہو، اس زبان سے کائنات کے محبوب، رب کے محبوب کا نام لیتے ہو، اپنی جان پیش کرنے کے دعوے کرتے ہو، لیکن ایمانداری سے ہاتھ سینے پر رکھ کر بتائیے کہ آج ہماری مائیں بہنیں عزت کے ساتھ بازار سے جاتے ہوئے ڈرتی ہیں یا نہیں ڈرتی؟ کیا یہ وطن اس لیے آزاد کروایا گیا تھا؟ سوچنا ہے۔ آج ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ ہم نے 72 سال 73 سال گزار دیے ہیں۔ اس زمین کا ایک ایک ذرہ ہم پر قرض ہے، اس کا احسان اتارنا۔ اس کا ایک ایک فضا میں سانس جو ہم لیتے ہیں، یہ فضا ہم سے مطالبہ کرتی ہے۔ ارے اس پاک سرزمین پر سانس لینے والوں، ارے ان مظلوموں کا بھی دیکھو جو غلامی کی زندگی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ارے تمہیں تو آزادی نصیب ہے، اس سرزمین کی قدر کرو۔ آج ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں نے اس وطن کو کیا دیا۔
یہ وطن تو مجھے دے رہا ہے، اس نے مجھے نام دیا ہے، اس نے مجھے ایک نشان دیا جہاں میں رہتا ہوں، گھر دیا ہے، سرزمین دی ہے، اس نے مجھے روزگار دیا ہے، اس ملک نے مجھے چھت دی ہے، اس سرزمین نے میری عزت میں اضافہ کیا ہے، یہ سرزمین میرے خاندان کی محافظ بن کر کھڑی ہے، یہ سرزمین میرے جائیداد کی محافظ بن کر کھڑی ہے۔ لیکن سرزمین بھی پوچھتی ہے، ارے میں نے تو اتنا کچھ کیا، دیکھو اس سرزمین پر نکل کر دنیا کے تمام انواع و اقسام کے پھل تمہارے لیے زمین نکالتی ہے، اسی سرزمین سے نکلتے ہیں۔ کون کون سی نعمت ہے جو خدا نے اس سرزمین میں نہیں رکھی؟ موسموں کے پھل اس میں ہیں، خوراک کی ساری اناج اس کے اندر ہیں، دریاؤں کے لہلہاتی لہریں انسان کو پکار رہی ہیں کہ دیکھو کتنا پانی تمہیں دیا ہے، پہاڑوں کی بلندیاں پکار رہی ہیں، دیکھو تو صحیح کتنے پرفضا مقام تمہیں دیے ہیں، ندیاں انسان کو پکارتی ہیں کہ اے پاکستان میں رہنے والو، تم بھول گئے ہو پاکستان کو، سب کچھ تمہیں یاد ہے لیکن پاکستان بھول چکا ہے، یہ پاک سرزمین کا احسان بھول چکے ہیں ہم۔ یہ زمین مطالبہ کرتی ہے، ارے تم نے دیا کیا ہے مجھے؟ تم نے میرا نام دنیا میں بدنام کیا ہے، ہوا یا نہیں ہے؟ معذرت کے ساتھ تلخ بات ہے، لیکن سچ وہی ہوتا ہے جو کڑوا ہوتا ہے۔ کیا دنیا میں پاکستان کو بدنامی نہیں دی؟ کہنا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں حج و عمرہ کرنے والوں میں پاکستان کا دوسرا نمبر ہے۔ کتنا نمبر ہے؟ اور دیانت داروں میں کتنا نمبر ہے؟ دیانت داروں میں، دیانت دار قوم میں ہمارا کتنا نمبر ہے؟ یہ نیچے سے تیسرا چوتھا پانچواں نمبر ہے۔ اقوام عالم میں سب سے پستی پر ہم ہیں۔ کیا یہ سرزمین کے ساتھ وفا ہے؟ سوچنے والے، کیوں آزاد سرزمین لی تھی؟ یہ کام تو وہیں بھی ہو رہے تھے۔ زمین کا ذرہ ذرہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ ارے کہاں گئے وہ غیرت مند نوجوان جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کے رکھوالے تھے؟ آج تو ان کی عزتوں کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ کہاں ہیں وہ بھائی جو اپنا تن من دھن بھائی پر نچھاور کرتے تھے؟ آج تو مہینوں بھائی کو سلام نہیں کیا جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، آزادی صرف یہی نہیں کہ آیا دن گزر گیا، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ دن ہم سے عہد لینے پر آتا ہے۔ ارے عہد کرو اپنے آپ سے، یاد کرو ان کی قربانیوں کو۔ گھر میں وہ بھی بیٹھے تھے، جائیدادیں تھیں، کاروبار تھے، سارے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، حتیٰ کہ نماز بھی پڑھنے جاتے تھے۔ پھر کیوں آ گئے سب کچھ چھوڑ کر؟ کون تھا جو سارا سامان لے کر یہاں پر آیا ہے؟ ابھی کتنے بزرگ ہمارے اندر موجود ہیں جنہوں نے یہ ہجرت کی ہے، پوچھئے ان سے ذرا۔ کوئی سامان ساتھ لے کر نہیں آیا، اپنی جانیں بچا کر نکلے ہیں اس وطن کے لیے، سب کچھ قربان کر کے۔ کیوں؟ کیا آتے یہاں پر کوئی محل مل گئے تھے؟ ارے کتنے مہینوں تو لاہور میں وہ سارے کے سارے مہاجر کیمپ میں بیٹھے رہے جہاں کھانے کو بھی باری سے چیز ملتی تھی، لیکن سب کچھ قربان کر دیا اس وطن کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی تھی۔ یہ عہد کر کے آئے تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر آئے تھے۔ ہمیں سب کچھ یاد رہا، لا الہ الا اللہ سے وفا یاد نہ رہی۔ نماز تو وہاں بھی پڑھی جاتی تھی، پوچھیے ان بزرگوں سے، کیا وہاں مسجدیں نہیں تھیں؟ نمازیں نہیں ہوتی تھیں؟ تو صرف نماز ہی تو اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو بازار میں چلتے پھرتے تمہاری نظر بھی اسلام ہے، تمہارا بولنا بھی اسلام ہے، میرا دیکھنا بھی اسلام ہے، میرے قدم اٹھانا بھی اسلام ہے، میرا لوگوں سے معاملہ کرنا بھی اسلام ہے۔ ہم نے چند واجبی چیزوں تک محدود کر کے اسلام ختم کر دیا۔ آج یوم آزادی ہمیں پکار رہی ہے، آؤ محاسبہ کرو اپنا۔ کیا اسی طرح کے انتشار، ہم تو ایک قانون پر عمل کرنے کو تیار، ہم تو ایسی قوم ہو گئے ہیں معذرت کے ساتھ، چھوٹے سے چھوٹا قانون، ایک ٹریفک سگنل ہی دیکھ لیں آپ،
ایمانت داری سے بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ٹریفک سگنل کی پاسداری کرتے ہیں؟ یہ کس نے بنایا؟ میرے ریاست نے دیا ہے قانون، اس سرزمین نے قانون دیا ہے، ہم اسی کو ماننے کو تیار نہیں۔ جو زمین اپنا سینہ کھول کر ہمیں اناج دے رہی ہے، خوراک دے رہی ہے، ہم اس کا ایک حکم ماننے کو تیار نہیں۔ تو آزادی فقط نعرہ لگا لینے کا نام نہیں، جھنڈے لگانے کا نام نہیں ہے، یہ ایک عہد ہے کہ یہ پاک، یہ سبز حلالی پرچم سب سے اونچا رہے گا۔ اس پرچم کو میں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے دنیا کے پرچموں میں سر بلند کروں گا، نیچے نہیں ہونے دوں گا، سرنگوں نہیں ہونے دوں گا۔ کوئی میرے پرچم پر انگلی نہیں رکھ سکے گا کہ یہ اس قوم کا پرچم ہے جو بڑی غلط قسم کی ہے، بددیانت ہے۔ نہیں، یہ پرچم دنیا میں لہلائے تو لوگوں کے سر جھک جائیں، یہ عظیم پرچم بنے گا۔ یہ عہد کا دن ہے آج۔ آئیے میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر جائزہ لیں کہ ہم نے ملک کو کیا دیا ہے، اس سرزمین کو کیا دیا ہے، اس آزادی کے بدلے میں نے کیا قربانی دی ہے، کیا قربانی دی ہے میں نے اس آزادی کے بدلے میں۔ اگر ہم اس سوچ پر آ گئے تو میرا ایمان ہے کہ ہم بہتر ہو جائیں گے، یہ ملک بہتر ہو جائے گا۔ دفتر میں بیٹھنے والا اگر وہاں پر وہ فائلیں آگے بھیجنے میں رکاوٹ ہے تو یہ سرزمین سے وہ زیادتی کر رہا، وفا نہیں کر رہا۔ اگر ایک دکان پر بیٹھا ہوا لوگوں کے پیسے سے استحصال کرتا ہے تو وہ زمین سے وفا نہیں کر رہا، بے وفائی کر رہا ہے۔ ہر شخص اپنی جگہ پر جہاں بھی جو ہے وہ اگر ایمانت داری سے خلوص کے ساتھ اس سرزمین کی خدمت کرنے لگ جائے تو وطن کہاں پہنچ جاتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان سے پوچھا گیا، تحریک پاکستان کا سب سے بڑا مجاہد جس نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی، مہینوں قید بھی کاٹی، سزائیں بھی بھگتیں، اپنے گھر بار کو جائیدادیں ضبط بھی کی انگریز گورنمنٹ نے، لیکن زمیندار اخبار کے ذریعے وہ آزادی کا نعرہ بلند کرتا رہا۔ پوچھا ان سے، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا، لمحہ لمحہ تحریک میں ساتھ رہے تھے، قربانیاں دی تھیں۔ پوچھا گیا کہ یہ وطن کیوں لیا ہے، کیوں آزاد سرزمین لی ہے تم نے، مقصد کیا ہے؟ ایک شعر میں انہوں نے مقصد بیان کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا، لوگوں اس سرزمین کو لینے کا مقصد میں تمہیں بتاتا ہوں، ظفر علی خان تمہیں بتائے گا، بابا صحافت تمہیں بتائے گا کیا مقصد تھا۔ تمہیں لے جا کے مکہ سے مدینہ میں بسایا تھا۔ لوگوں ایک ہجرت میرے نبی نے بھی کی تھی، مکہ میں جو اللہ کا گھر جہاں پر تھا زندگی اجیرن کر دی گئی تھی، جائیدادیں وہاں تھی، خاندان وہاں تھے، قبریں وہاں تھی، بزرگ وہاں تھے، سب کچھ وہاں تھا، لیکن میرے سرکار سب کچھ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، ہجرت کر دی تھی، مکہ جیسا مقدس شہر چھوڑ دیا تھا۔ کیوں؟ تمہیں لے جا کے مکہ سے مدینہ میں بسایا تھا۔ ارے لوگوں، پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ سنو، تمہیں لے جا کے مکہ سے مدینہ میں بسایا تھا، جو سمجھ لو اس نئی بستی کو پاکستان کہتے ہیں۔ وہ جو سرزمین لی تھی میرے سرکار نے جس کا نام مدینہ رکھا تھا، ارے ہم نے یہ پاک سرزمین مدینہ کے لیے قائم کی گئی تھی، مقصد اس کا وہی تھا جو مدینہ کی ریاست کا تھا۔ ہم اپنے نبی کے دین کے ڈنکے بجانا چاہتے تھے۔ ارے فقط نماز ادا کرنے سے، نمازیں تو میرے سرکار دار ارقم میں ادا کر رہے تھے۔ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو آپ نے کہا، یا رسول اللہ، اندر نہیں نماز ادا کریں گے، حرم میں جا کر ادا کریں گے۔ پہلی مرتبہ حضرت عمر کے اسلام لانے پر کعبہ میں جا کر نماز با جماعت ادا کی گئی۔ نماز تو ادا ہو رہی تھی، پھر بھی چھوڑ دیا۔ کیوں؟ ارے کاروبار اسلامی نہیں ہے، معاملات اسلامی نہیں ہیں، تعلقات اسلامی نہیں ہیں۔ جب تک یہ سارا اسلامی نہ ہو مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اور میرے سرکار نے چھوڑ دیا مکہ۔ یہی ہمارے بزرگ کر کے آئے تھے کہ لوگوں نمازیں پڑھی جاتی تھیں، مسجدیں آباد تھیں، عیدیں ہوتی تھیں، قربانیاں ہوتی تھیں، محرم کا مہینہ آتا تھا، ربیع الاول بھی آتا تھا، لیکن ہمارے کاروبار میں دین نہیں تھا، ہمارے معاملات میں اسلام نظر نہیں آتا تھا۔ ہم نے اپنے ہر رویے میں اسلام دکھانا تھا، اس لیے الگ سرزمین لی تھی۔
ہم نے چلتے پھرتے مسلمان بننا تھا، ہماری گفتگو میں اسلام جھلکتا نظر آتا، ہماری کانوں میں اچھی باتیں جاتی، ہمارے بچے اسلامی ماحول میں پروان چڑھتے، لیکن آج المیہ یہ ہے کہ ہم وہ سب فراموش کر چکے ہیں۔ آج 14 اگست کا دن ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ آؤ اپنے ماضی سے جڑ جاؤ، ان بزرگوں کی قربانیوں سے بے وفائی نہ کرو۔ کل قیامت کے روز وہ ماں جس کی بیٹی اس کی آنکھوں کے سامنے، جس کو درندگی کا نشانہ جو ہندوؤں نے بنایا تھا، سوچئے کیا وہ میرا گریبان نہیں پکڑے گی؟ کیا آپ کا گریبان نہیں پکڑے گی؟ وہ ماں کیا ہمارا دامن نہیں تھامے گی جس کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو خون میں نہا دیا گیا کہ وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے کہ تم نے تو اسے پاک سرزمین رہنے نہیں دیا ہے؟ ارے پاک سرزمین بنایا تھا۔ پاکستان کا مطلب یہ ہے ایسی زمین جو پاک ہوتی ہے۔ ارے یہاں تو زمین بھی پاک کرنی تھی، ہم نے تو اپنے وجود آلودہ کر لیے۔ زمین خاک پاک کرتے، ہم نے اپنے معاملات ناپاک کر لیے ہیں۔ زمین کیا پاک کرتے، ہمارے رویے ناپاک ہو چکے ہیں۔ زمین کیا پاک کرتے، ہماری گفتگویں ناپاک ہو چکی ہیں، ہمارے لہجے ناپاک ہو چکے ہیں۔ اور پاکستان نام دیا تھا کہ یہ پاک ماحول میں، پاک سرزمین پر پاکیزہ لوگ پاک نبی کا نام لیں گے۔ اس لیے صرف آپ کے سامنے یہ ایک سوال ایک درد مندی کے ساتھ رکھا ہے، چھوڑیے دوسرے کو، آپ ہر شخص جہاں ہے وہاں اپنے فرائض کو بہتر طریقے سے سر انجام دینے لگ جائے۔ یہی اس وطن کی خدمت، یہی سرزمین سے وفا ہے، یہی شہیدوں کے لہو سے وفا ہے، یہی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جنہوں نے عزتیں لٹائی ان سے وفا ہے، یہی بزرگوں سے وفا ہے جنہوں نے اپنے خاندان کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے، ان سے وفا بھی یہی ہے کہ ہم جو جہاں ہے اپنے فرض کو صحیح ادا کرنے لگ، جو ڈیوٹی ہے اس کو صحیح ادا کرو۔ کاروبار ہے تو میرے نبی کے جیسا کاروبار کر کے دکھاؤ۔ ارے اسی سرزمین پر مکے میں کیا تھا آپ نے، صحابہ اکرام نے کیا، حضرت عثمان غنی نے کاروبار کیا، اتنا کاروبار کہ ان سے امیر تو مدینہ میں تھا ہی کوئی نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جب مدینہ میں آئے تو کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اپنے انصاری بھائی کے پاس گئے، اس نے کہا یہ آدھا گھر تمہارا ہے، کہا بھائی اسے چھوڑو مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، میں اپنے بازوؤں سے کمائی کروں گا۔ اور یوں محنت کی کہ مدینہ کے رئیسوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن صرف دولت پر اسی کے اوپر نہیں بیٹھ گئے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والوں میں بھی شمار انہی کا ہوتا تھا۔ غریب ترس وہ تھے، ہمدرد وہ تھے، لوگوں کے دکھ درد بانٹنے والے وہ لوگ تھے۔ یہ تھا مدینہ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والا مدینہ۔ انصار مدینہ کی قربانیاں پڑھیے ذرا آپ، سارا گھر آدھا کر دیا کہ بھائی آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے۔ اور تاریخ تو کہتی ہے ان میں سے بہت سے ایسے تھے جن کی 2 بیویاں تھیں، کہا ان سے جس سے تم شادی کرنا چاہو میں اسے طلاق دیتا ہوں، تم شادی کرو۔ ایثار اور قربانی کی اس سے بڑی روایت کہیں نہیں ملی ہے۔ آج پاکستان کی سرزمین ہم سے پھر مطالبہ کرتی ہے، آؤ مل کر اسے پاک سرزمین بنائیں، اس کو اتنا پاک کریں کہ کملی والے کا پھر گزر ادھر سے ہو جائے۔ یہ عطا انہی کی ہے، 27 رمضان کو ملا ہے، لیلۃ القدر میں ملا ہے، عطا انہی کی ہے، لیکن شاید ہمارے اعمال اس قابل نہیں رہے، اس لیے تو انہوں نے آنا روک دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر پاکستانی جاتے تھے عمرہ کرنے، روک دیا کہ نہیں روک دیا؟ ارے تم یہاں آتے ہو، روتے ہو، میرے دربار پر کھڑے ہو کر آنسو بہاتے ہو، لیکن جب اپنے کاروبار میں زندگی میں مصروف ہوتے ہو تو مجھے کو بھول جاتے ہو۔ کیا یہ ہمارا المیہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ آزادی وہی ہوتی ہے جس کی قدر کی جاتی ہے، اور قدر کرنے کا طریقہ ہے شکر کیا جائے، اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس آزادی کے لیے پھر تن من دن قربان کر دیا جائے، لوگوں کو آسانیاں دی جائیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوا جائے، پھر یہ ملک پاک سرزمین بنے گا۔ دعا ہے۔ عامر ندیم قاسمی کے نہیں اشعار پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ بڑی دردمندی کے ساتھ اس نے کہا تھا، بڑی خلوص کے ساتھ اس کی دعائیہ نظم ہے،
خدا کرے، آپ بھی اس میں آمین کہیے گا، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں تک کہ خزاں کو ادھر سے گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك